تکلیف پہنچائی، انہیں بھی قتل کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ ان سے دوری اختیار کرو۔ جو اتنے بڑے ظالموں کو قتل کرنے سے منع کرتا ہے، وہ ناحق بے قصور بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کا الزام یہ دین اسلام پر کہ یہ اجازت دیتا ہے، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہت ساری حوالے ہیں، دیکھیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، دھرم کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، کسی پر دباؤ نہیں ہے، کسی پر دہشت نہیں ہے کہ وہ دین اسلام قبول کرے۔ آپ دیکھیں لوگ یہ ایک بندہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، دہشت کے زور پر پھیلا، طاقت کے بلبوتے پر پھیلا، ہتھیاروں کے بلبوتے پر پھیلا۔ ایک معمولی سے ایک پریکٹیکل مثال آپ کو دوں، جب امریکہ میں 9/11 ہوا اور وہ حملہ کیا گیا عمارتوں پر، وہ حملہ کرنے کے بعد جو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف جو زہر اگلا گیا ہے اور اسے بنیاد بنا کر کئی ایک مسلم ممالک پر حملے کیے گئے کہ بھئی دیکھو اسلام اس طرح کی معاذ اللہ دہشت کی اور نفرت پھیلانے کی اور قتل و غارت گری کی تعلیم دیتا ہے، بہت سارے پروپیگنڈے ہوئے، سازشیں ہوئی، لیکن سروے بتاتا ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا، سروے بتاتا ہے کہ جب 9/11 ہوا امریکہ میں اور حملہ کیا گیا، اسلام کے خلاف بدنامی کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن جب اس کے بعد سروے کیا گیا تو سروے یہ بتاتا ہے اس حملے کے بعد 9 مہینوں میں 32,000 لوگوں نے خود امریکہ میں اسلام قبول کیا ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے یورپ میں یہ حملے کے 9 مہینوں کے اندر، یہ سروے بتاتا ہے 9 مہینوں کے اندر یورپ میں 20,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا، خود امریکہ میں 32,000، یورپ میں 20,000۔ آپ بتائیے اتنے طاقتور ملک ہیں، کسی کی ہمت ہے ان کے سامنے ہتھیار تلوار لے کر جا کر کھڑے ہو جائیں، ڈرائے انہیں اسلام کا؟ بتائیے کس نے انہیں ان 32,000 کو کس نے ڈرایا؟ یورپ کے 20,000 لوگوں کو کس نے ڈرایا؟ یہ 9 مہینوں کا سروے ہے، اور ایک سروے بتاتا ہے کہ 1934 سے لے کر 1984 تک، یعنی بیچ کے 50 سالوں کا یہ سروے اٹھا لیں تو اسلام 256 یا 286% اور بڑھا ہے۔ سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب پوری دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام، جو 2 گنا نہیں 2.5 گنا رفتار سے پھیلا ہے۔ یہ 50 سال کا سروے بتاتا ہے۔ بتائیے 1934 سے لے کر اگر 1984، یہ 50 سال پکڑے جائیں، کون سی جنگ ہوئی؟ کیا خلفائے راشدین آئے؟ کیا مسلمانوں نے آ کر جنگ کی ہے؟ یہ تو ہمارے سامنے ہے، لیکن سب سے زیادہ 286% اسلام پھیلا۔ امریکہ میں 32,000 9 مہینے کے اندر، یورپ میں 20,000 9 مہینوں کے اندر۔ اب آپ کو اس سے آگے بتاتا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، اس سے آگے کہ وہ جنہوں نے 32,000 وہ 20,000، یہ جو لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اس میں 2/3 اسلام قبول کرنے والی خواتین ہیں۔ عورتوں نے اسلام قبول کیا 2/3، 2/3، 3 میں سے 2 حصے عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کہتے ہیں اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، عورتوں پر زیادتیاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو بتاؤ وہ جو امریکہ اور یورپ میں خواتین نے اسلام قبول کیا، کیا وہ نہیں جانتی ہوں گی کہ اسلام انہیں ان کے حقوق کو پامال کرتا ہے یا ان کے حقوق کو محفوظ کرتا ہے؟ عزیزان محترم، یہ تمام چیزیں ہیں، تمام چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، اور ہمارے بھائیوں کے سامنے بھی یہ تمام چیزیں رکھنا ضروری ہے، تاکہ کسی ایک بندے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کوئی ہمارے سامنے اہمیت نہیں رکھتا کہ اس کا نام لیا جا سکے، نہ لم یکن شیئا مذکورا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے۔ لیکن جو اعتراضات اسلام پر کیے گئے، مسلمانوں پر کیے گئے، آپ کو اور مجھے قرآن کا علم رکھنا، قرآن کو پڑھنا، غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ کیا سورہ کافرون میں ہم نے نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ سورہ جو پورا آپ پڑھتے ہیں وہ کیا معنی ہے؟ اس میں بتایا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور تم کسی اور کی عبادت کرتے ہو، نہ میں تمہارے خداؤں کی عبادت کر سکتا ہوں اور نہ تم میرے خدا کی، ایک خدا کی عبادت کرو گے، تو جھگڑا ہمارے درمیان میں کوئی نہیں، لکم دینکم ولی دین۔
میرا دین میرے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے۔ اب بتائیے مذہب دھرم کے آڑ میں کہاں اسلام سکھاتا ہے کہ آپ جا کر لوگوں کی قتل و غارت گری کرو؟ تو یہ دین اسلام ہے۔ جہاں جہاں یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ بھئی آیتیں ہیں جس میں کہا گیا کہ غیر مسلموں کو، کفار و مشرکین کو قتل کرو، خدا کی عزت کی قسم اٹھائیں قرآن۔ جو بھی یہ اعتراض کرتا ہے، وہ جو آیت نمبر کہتا ہے اس آیت نمبر کے 2 آیتیں اوپر پڑھیں، 2 آیتیں نیچے پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ سارا معاملہ جنگ کا بیان کیا جا رہا ہے۔ کوئی جنگ میں آپ کے در پہ آ جائے، آپ کے سر پر ہتھیار لے کر کھڑا ہو جائے، آپ کے ساتھ عہد و پیمان اور صلح کا معاہدہ کیا گیا، اس صلح کے معاہدے کو توڑ دیا گیا، اور اسے توڑنے کے بعد جنہوں نے تمہاری پیٹھ میں چھرا بھونکا، حکومت سے غداری اور بغاوت کی، دیش دروہ کیا، جو ایسے غداروں کو کیا کریں گے؟ معاف کریں گے؟ پھول لے کر کھڑے ہو جائیں گے کہ بہارو پھول برساؤ؟ کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ یہ قانون کہتا ہے کسی بھی ملک کا کہ جو غدار ہے، جس نے دھوکہ دیا ہے، جس نے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، جس نے بے قصور بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے میں دشمنوں کی مدد کی ہے، اسے سزا دی جائے گی۔ یہی بات اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ کوئی الگ سے کوئی بات نہیں، ہر ملک کا قانون کہتا ہے۔ بھئی قرآن نے بھی وہی بات کی، تو یہ بکھیڑا کیوں برپا ہے؟ یہ ہنگامہ کیوں برپا ہے؟ تو اتنی ہی آیت، ایک آیت بھی نہیں لیتے، اتنا ہی حصہ، ایک آیت میں سے بھی اتنا حصہ، اور کہتے دیکھو بھئی اسلام نے اس طرح کا۔ اسی آیت میں لکھا گیا کہ جنہوں نے عہد توڑے، صلح کا معاہدہ کرنے کے بعد بھی توڑا، پھر بھی اگر وہ توبہ کرے انہیں معاف کر دو۔ اس کی نیچے کی 6 نمبر سورہ توبہ کی 5 نمبر آیت میں ہے، 6 نمبر آیت میں یہی بات دہرائی گئی اور کہا گیا کہ اگر ان میں سے جنہوں نے عہد توڑا، صلح توڑی، معاہدہ توڑا، اور ان میں سے کوئی بھی ایک غیر مسلم آئے اور آپ سے کہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے غیر مسلموں نے عہد توڑا، معاہدہ توڑا، صلح کرنے کے بعد پیٹھ میں چھرا گھونپا، ان سے لڑنے کا تمہیں حکم دیا گیا، اور اس جنگ میں، لڑائی میں وہ آئے اور کہے کہ ہمیں معاف کر دو، ہمیں پناہ دے دو اپنی، اللہ نے فرمایا فَأَجِرْهُ، اسے پناہ دے دو، اور صرف پناہ ہی نہیں دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، اسے اللہ کا کلام بھی سناؤ، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اللہ فرماتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر اس بندے کو جو لڑنے کے لیے جنگ میں آیا، جس نے پناہ مانگی، ہتھیار ڈال دیے، اللہ فرماتا ہے اس بندے کو امن بھی دو، اور امن اور محفوظ جگہ میں اسے پہنچا دو۔ یہ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ جو جنگ میں ہے، لڑنے کے لیے آیا ہے، وہ معافی مانگ لے اور کہے کہ بھئی مجھے معاف کر دو، پناہ دے دو، اسے پناہ بھی دی جا رہی ہے، اسے محفوظ جگہ پر پہنچایا بھی جا رہا ہے۔ یہ تعلیم سوائے دین اسلام اور قرآن کے آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ یہ انسانی قدریں، یہ ہیومن ویلیوز جو پیش کی گئی ہے، صرف اور صرف دین اسلام نے اس کی بنیاد ڈالی، اور اس پر پھر پورے دنیا میں وہ ہیومن رائٹس کا معاملہ، وہ انسانی حقوق کا معاملہ، وہ عورتوں کے حقوق کا معاملہ، اس کی بنیاد ڈالنے والا دین اسلام ہے۔ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کر بہت ساری باتوں کو پروپیگنڈے کے طور پر پھیلایا جاتا ہے، یہ ایک نہیں۔ ہمیں دیکھیں، میرا آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک انڈیویجول کو ٹارگٹ کریں، نہ، اس ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ جو ایک بندے کے پیچھے ذہن کار فرما ہے، جو اس کے پیچھے مشنری کام کر رہی ہے، اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے۔ تیار کس طرح ہونا ہے؟ آپ کو اب یہ ہمارے لیے ایک دعوت فکر ہے کہ یہ جس طرح کے الزام تراشیاں، اعتراض بے بنیاد، اور آپ کو تیقن دلایا جاتا ہے کہ ان قریب سپریم کورٹ اسے اٹھا کر پھینکے گا، یہ سارے سازشیں ہیں، پروپیگنڈے ہیں، تاکہ نوجوانوں کو ورگلایا جائے، جوش میں لایا جائے، ابھارا جائے۔ سوشل میڈیا پر دیگر گالیاں دینے سے بہتر ہے کہ ہمارا نوجوان بچہ، ہم خود بڑے، روزانہ اپنے آپ کو پابند بنائے کہ کم از کم 2 یا 3 5 آیتیں پڑھیں گے، اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہم خود پڑھیں گے قرآن، خود غور و فکر کریں گے، اور کوئی اعتراض آ جائے تو آپ قرآن کریم کو سمجھ کر جب پڑھیں گے، اس قابل بنیں گے آپ اس کا جواب دیں، اور جواب گالیوں سے نہیں ہے، جواب سخت لہجے سے نہیں ہے، ورنہ تو پھر کیا ہم سخت لہجے میں بات نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے، لیکن نہ،
گالیاں دینا اس کا حل نہیں ہے، اس جیسے یہ ایک نہیں ہے، بہت ہیں، اور ایک پورا ایک سٹرکچر اس کے خلاف، اس کے پیچھے کام کر رہا ہے۔ تو اس کا جواب گالیاں دے کر نہیں ہے، اس کا جواب اپنے آپ کو علمی طور پر، اپنے آپ کو تعلیمی طور پر، اپنے آپ کو دینی اور فکری طور پر قرآن کی تعلیم سے ایسے آراستہ کریں کہ کوئی دین اسلام پر قرآن کے خلاف اگر کوئی الزام لگائے، اس کا جواب آپ کھڑے ہو کر برجستہ آن دا سپاٹ دینے کے قابل بن جائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسے فتنے آگے بھی آ سکتے ہیں، لیکن ان فتنوں کا جواب کیا ہے؟ ان فتنوں کا جواب مشتعل ہونا نہیں ہے، ان فتنوں کا جواب غصے میں آ کر گالیاں دینا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا، اور اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو تیار کرنا کہ قرآن کے سچے۔ اب دیکھیں اسلام پر جب جب پروپیگنڈا چلا تو اسلام اور قوت کے ساتھ پھیلا۔ اب یہ قرآن پر پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، اب لوگ اور پڑھیں گے قرآن کو۔ ہم تو، یہ اللہ کا کرم ہے کہ تم منفی اعتبار سے قرآن پر الزام لگاتے ہو کہ قرآن سے لوگ دور ہو جائیں، لیکن اللہ کی شان یہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تم مکر کرتے ہو لیکن اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، تمہارے مکر کو تمہیں پر پلٹ دے گا، اور جو لوگوں کو تم قرآن سے دور کرنا چاہتے ہو، لوگ قرآن سے اور قریب آئیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی قرآن پاک کو سمجھیں، پڑھیں۔ ہم کافی وقت واٹس ایپ پر پڑھنے میں لگاتے ہیں، فیس بک پڑھنے پر لگاتے ہیں۔ ہاتھ سے عزم کریں اس بات کا کہ ہم 2-5 آیتیں ترجمہ پڑھیں، تھوڑا سا مفہوم پڑھیں، تفسیر پڑھیں۔ سمجھ میں نہیں آتا، پوچھیں امام صاحب کو، پوچھیں مولانا صاحب کو، پوچھیں قاضی صاحب کو کہ یہ آیتیں ہیں، اس کا ذرا پڑھا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کتنی خوشی ہوگی اس دن اگر ہم یہ چیز کو دیکھیں گے۔ نوجوان آ کر پوچھے گا کہ قاضی صاحب یہ پڑھا میں نے، یہ آیتیں پڑھی، ترجمہ پڑھا، تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ وہ دن ہمیں دکھائے۔ عزیزان محترم، تو یہ ہماری تیاری ہونی چاہیے۔ یہ بہت سارے ہمارے نوجوانوں میں اور ذمہ داروں میں ایک بے چینی ہے، بے قراری ہے کہ بھئی دین اسلام پر، قرآن پر ایسے الزامات لگائے جائیں تو ہم اس پر کیا کریں؟ اس پر اپنے آپ کو تیار کریں، یہی جواب ہے۔ علمی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کریں، یہ بہترین جواب ہے۔ اس کے پیچھے جو سازش ہے یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ جس طریقے سے الزام لگایا گیا شیعہ اور سنی مسلمانوں کو لڑانے کے لیے کیا گیا، صفوں میں انتشار بکھیرا جائے، مسلمانوں کو لڑایا جائے، توڑا جائے، اختلاف پیدا کیا جائے، سنی اور شیعہ آپس میں سامنے کھڑے ہو جائیں، ایک دوسرے کے خلاف غلط باتیں یہی مقصد ہے۔ امت ٹوٹ جائے، بکھر جائے، توڑی جائے، آپس میں لڑیں اور دوسروں کا فائدہ ہو۔ عزیزان محترم، یہ تمام سازشیں آج دیکھیں، یہ سب ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے، امت کو منتشر کیا، اصل مدوں سے بھٹکایا جائے۔ جو آج آرتھک پرستھتی ہے، جو معاشی بحران ہے، جو آج ملک روزگار کہاں، نادارد، نوکریاں نادارد، تجارتیں، ویاپار ٹھپ پڑے ہیں۔ نجی کرن کے ذریعے سے 4-5 ادیوگ پتیوں کو جو نور نظر ہے، انہی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سارا پروپیگنڈا رچا جا رہا ہے۔ کسانوں کا آندولن ہے، اور وہ آندولن ایسا ہے کہ نہ وہ ہڈی نگلتے بنتی ہیں، نہ اگلنے بنتی، نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں۔ اب آگے الیکشن بھی ہیں، کئی سٹیٹس کی الیکشن ہیں آگے، اور کچھ سٹیٹ میں تو الیکشن چل رہے ہیں۔ کیا کریں گے؟ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دو، کم سے کم یہ دور ہو جائیں گے، اپنے یہ اسی مسئلے میں پریشان رہیں گے، ہم اپنا کام کر کے نکل جائیں گے۔ پہلے ہندو مسلم کو لڑانے کے لیے، ذہن ڈائیورٹ کرنے کے لیے مدعے اٹھائے جاتے تھے، اب امت کو آپس میں لڑانے کے لیے مدعے ڈائیورٹ کیے جا رہی ہے۔ بہت سوچی سمجھی سازش ہے تاکہ امت آپس میں ہی لڑ جائے، لیکن اللہ کا کرنا دیکھے کیسا ہے۔ سبھی شیعہ علماء جماعت تمام کھڑے ہو کر حرفن کہا ہم اس کے خلاف ہیں، جماعت سے خارج کرتے ہیں، کوئی اس کا تعلق نہیں۔ گھر کے لوگوں نے کہا کوئی تعلق نہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔
اللہ کی مدد ہمیشہ شامل حال رہی. جو سچائی پر رہیں گے، جو حق پر رہیں گے، جو اچھائی کے ساتھ رہیں گے، اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جواب دیں تو ایسے دیں کہ ہم قرآن کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، سیکھنے والے، قرآن کی دعوت دینے والے، اور غیر مسلم بھائیوں کے ذہنوں میں اگر قرآن کی متعلق غلط فہمیاں ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، قرآن سے قریب آئیں. یہ موقع ہے کہ امت متحد ہو جائے، یہ موقع ہے کہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا جائے. انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں اور موجودہ حالات کے تقاضوں میں جو ہمارے اندر بیجا رسمیں اور جو غلط چیزیں ہمارے معاشرے میں داخل